تم آ جاتے اگر حاصل تمہاری دید ہو جاتی، دل مایوس کو خوشیوں کی کچھ امید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ یہاں ہر شب اماوس کی شب تاریک و رنجیدہ، یہاں سورج ہمیشہ ہے گھٹا کے اوٹ پوشیدہ۔ تم آ جاتے اگر دنیا مہو خورشید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ کہیں مجھ کو دیوانہ جس کو سمجھانا ہے ناممکن، میں کھوجوں جس مسرت کو اسے پانا ہے ناممکن۔ تم آ جاتے تو الزامات کی تردید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ مجھے ٹوکے ہیں تیری راہ میں آنکھیں بچھانے پہ، کہیں کہ عشق لے آیا تباہی کے دہانے پہ۔ تم آ جاتے تو بے معنی یہ سب تنقید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ تم آ جاتے اگر حاصل تمہاری دید ہو جاتی، دل مایوس کو خوشیوں کی کچھ امید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ السلام علیکم، آپ سب کو عید بہت مبارک ہو۔ یہ نظم جو ابھی آپ نے سنی، یہ عید کی مناسبت سے لکھی گئی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے میری بھی عید ہو جاتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے عید آتی تو ہے، مگر کیونکہ ان کے محبوب، ان کے چاہنے والے ان سے دور ہوتے ہیں، یا وہ خود ان سے دور ہوتے ہیں، پردیس میں ہوتے ہیں، اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے بھی وہ اپنے چاہنے والوں کے قریب نہیں ہوتے عید والے دن، تو ان کی عید کیسی گزرتی ہے، یہ اس کے متعلق ایک نظم ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب کچھ اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو نظم کا آغاز جو ہے اس میں یہی ہے ذکر کہ اگر تم آ جاتے تو تمہاری دید مل جاتی، اور میرا دل جو مایوس ہے اس کو خوشیوں کی کچھ امید مل جاتی۔ تو کیونکہ عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے، وہ لفظی معنی جو عید کا ہے وہ خوشی ہے، تو جب انسان کو دل کو خوشی ملتی ہے، امید ملتی ہے، تو اسی کا مطلب عید ہوتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تم آ جاتے اگر حاصل تمہاری دید ہو جاتی، تم آ جاتے اگر حاصل تمہاری دید ہو جاتی، دل مایوس کو خوشیوں کی کچھ امید ہو جاتی، دل مایوس کو خوشیوں کی کچھ امید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ تم آ جاتے اگر حاصل تمہاری دید ہو جاتی، دل مایوس کو خوشیوں کی کچھ امید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ اگلا جو اس کا حصہ ہے نظم کا، اس میں نے سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی میں دن کے وقت روشنی کا ذریعہ سورج ہوتا ہے، رات میں چاند ہوتا ہے، تو اسی سے اس کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے خوشی کا ذریعہ وہی چاند اور سورج ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بغیر روشنی کے انسان کی زندگی تو بالکل مایوس اور تاریک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کا ذکر کیا، تو میں نے یہ کہا ہے کہ تیرے بغیر جو شب ہے، ہر شب میری زندگی کی، وہ اماوس کی شب ہے۔ اماوس کی رات وہ رات ہوتی ہے جس میں چاند نہیں نکلتا، جس میں چاند ختم ہوا ہوتا ہے ایک رات، اس میں تو میں نے یہی کہا کہ میری زندگی کی ہر رات جو ہے وہ اماوس کی رات ہے، اور دن کے وقت جو سورج ہے وہ ہمیشہ گھٹا کے پیچھے چھپا رہتا ہے، یعنی نہ تو سورج نکلتا ہے نہ چاند نکلتا ہے۔ تم اگر آ جاتے تو میری دنیا مہو خورشید، ماہ جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، خورشید سورج کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میری دنیا میں سورج اور چاند دونوں واپس آ جاتے اگر تم آ جاتے تو، اور میری عید ہو جاتی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہاں ہر شب اماوس کی شب تاریک و رنجیدہ، یہاں ہر شب اماوس کی شب تاریک و رنجیدہ، یہاں سورج ہمیشہ ہے گھٹا کے اوٹ پوشیدہ،
یہاں سورج ہمیشہ ہے گھٹا کے اوٹ پوشیدہ، تم آ جاتے اگر دنیا مہو خورشید ہو جاتی، تم آ جاتے اگر دنیا مہو خورشید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ یہاں ہر شب اماوس کی شب تاریک و رنجیدہ، یہاں سورج ہمیشہ ہے گھٹا کے اوٹ پوشیدہ، تم آ جاتے اگر دنیا مہو خورشید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ اگلا جو حصہ ہے نظم کا وہ دنیا سے متعلق ہے۔ دنیا جو خاص طور پہ جو انسان کسی سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس پہ تنقید بہت کرتی ہے دنیا۔ تو میں نے یہاں پہ یہی ذکر کیا ہے کہ جو دنیا ہے مجھے دیوانہ کہتی ہے، جس کو سمجھانا ناممکن، اور دنیا کہتی ہے کہ میں جس خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اس کو پانا ناممکن۔ تو اگر تم آ جاتے تو ان الزامات کی تردید ہو جاتی، یعنی یہ الزامات سب جھوٹے ثابت ہو جاتے تو اور میری عید بھی ہو جاتی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کہیں مجھ کو دیوانہ جس کو سمجھانا ہے ناممکن، کہیں مجھ کو دیوانہ جس کو سمجھانا ہے ناممکن، میں کھوجوں جس مسرت کو اسے پانا ہے ناممکن، میں کھوجوں جس مسرت کو اسے پانا ہے ناممکن، تم آ جاتے تو الزامات کی تردید ہو جاتی، تم آ جاتے تو الزامات کی تردید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ کہے مجھ کو دیوانہ جس کو سمجھانا ہے ناممکن، میں کھوجوں جس مسرت کو اسے پانا ہے ناممکن، تم آ جاتے تو الزامات کی تردید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ جو اگلا حصہ ہے نظم کا آخری حصہ، اس میں نے پھر دنیا کا ہی ذکر کیا ہے کہ مجھے دنیا جو ہے، میں تیرے انتظار میں تیرا جو آنے کا رستہ اس میں آنکھیں بچھا کے رکھتا ہوں، یعنی ہر وقت اس رستے کو تکتا رہتا ہوں جس سے تو نے آنا ہے۔ تو مجھے لوگ اس بات پہ ٹوکتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تجھے عشق جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ لے کے آ گیا، تو تم آ جاتے تو یہ سب تنقید جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی اور میری عید ہو جاتی۔ تو اشعار اس طرح ہیں کہ مجھے ٹوکے ہیں تیری راہ میں آنکھیں بچھانے پہ، مجھے ٹوکے ہیں تیری راہ میں آنکھیں بچھانے پہ، کہیں کہ عشق لے آیا تباہی کے دہانے پہ، کہیں کہ عشق لے آیا تباہی کے دہانے پہ، تم آ جاتے تو بے معنی یہ سب تنقید ہو جاتی، تم آ جاتے تو بے معنی یہ سب تنقید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ مجھے ٹوکے ہیں تیری راہ میں آنکھیں بچھانے پہ، کہیں کہ عشق لے آیا تباہی کے دہانے پہ، تم آ جاتے تو بے معنی یہ سب تنقید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ تم آ جاتے اگر حاصل تمہاری دید ہو جاتی، دل مایوس کو خوشیوں کی کچھ امید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی، میری بھی عید ہو جاتی۔ یہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید بہت خوش گزری ہوگی، بہت مزیدار گزری ہوگی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔